الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم سورہ نساء کا 21واں اور 22واں کو پڑھیں گے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے خیال میں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور اللہ انہیں غافل کر کے مارے گا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو ہارے جیس ہے اور لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑے۔ اب دیکھیں اللہ پاک سب کے دلوں سے واقف ہے، وہ بتا رہا ہے نماز پڑھتے بھی ہیں تو دل سے نہیں پڑھتے، خشوع اور خضوع والی نماز نہیں پڑھتے، بس دکھاوا کرتے ہیں، بس رکھتے پوری کرتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، بیچ میں ڈگمگا رہے ہیں، یہ مذبذب ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں پائے گا۔ اب اللہ کسے گمراہ کرتا ہے؟ جو گمراہی تو اس سے طلب کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ایمان والو کافروں کو دوست مت بنانا، مسلمانوں کو چھوڑ کر مسلمانوں کے سوا۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی حجت کر لو؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتا ہے منافقوں کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں داخل کر دوں گا، سب سے نیچے، کافروں سے بھی نیچے۔ ولن تجد لہم نصیرا، تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے منافقوں کو میں دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ڈال دوں گا اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ الا الذین، مگر جنہوں نے، الا الذین تابوا واصلحوا، جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور سنور بھی گئے، واعتصموا باللہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لی۔ یعنی منافق نفاق کے بعد بھی اپنی زندگی میں اس نے توبہ کر لی، پھر خود کو سنبھال لیا، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لی۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یعنی اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیا تو یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، یعنی پھر یہ مسلمانوں میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ منافقین بھی اگر انہوں نے ایسا کر لیا، وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا اجر دے گا، بڑا ثواب دے گا، بڑا بدلہ عطا فرمائے گا۔ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اور اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم حق مانو، اگر حق مانو اس کا شکر ادا کرو، شکرتم وآمنتم، اور ایمان لاؤ، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور اللہ ہے صلہ دینے والا، انعام دینے والا اور تمام چیزوں کا جاننے والا، یعنی اللہ پاک شکر کرنے والوں کی قدر فرمانے والا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا، یعنی کوئی بات زبان سے جو بری نکالتا ہے اسے اللہ پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ الا من ظلم، مگر مظلوم، اگر کسی پر کوئی ظلم کیا جائے، اس مظلوم کی زبان سے کوئی الفاظ غلط نکال جائے تو اسے نظر انداز فرما دیتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے جیسا کہ اس کے شان کے لائق ہے۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء
فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی بھلائی، کوئی نیکی، کوئی خیر کا کام اعلان میں کرو گے یا چھپ کے کرو گے یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، قدرت فرمانے والا، عفو فرمانے والا اور قدرت والا ہے۔ تمہارے گناہوں کو چھپا لے، اگر تم اس سے توبہ کرو گے تو امید رکھو کہ وہ معاف فرما دے گا۔ اب اعلانیہ کرو یا چھپ کے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ، اور وہ جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے اس کے رسولوں کو الگ کر دیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں ہم کس پر ایمان لائیں اور کس کے منکر ہوں۔ ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں اس دنیا میں، انہوں نے کہا کہ رسولوں کو الگ کر دو تو بس دین اللہ کا ہو جائے گا، پھر سب کا ایک ہی دین ہو جائے گا، ثم معاذ اللہ۔ یہاں اس کی نفی فرما اللہ پاک کہ رسولوں کو الگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کس پر ایمان لائیں اور کس کے منکر ہوں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں ایمان کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکال لیں، ایمان اور کفر کے بیچ میں کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، راستہ نکال لیں، کچھ تم اپنی زیادہ منوا لو ہماری کم مان لو، اس طرح سے مشرک وغیرہ پرستاؤ رکھتے تھے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر، پکے کافر۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا، اور کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں ان میں سے کسی پر بھی ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، انہاں قریب اللہ ان کے ثواب دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بخشنے والا مہربانی فرمانے والا ہے۔ ایمان لانے میں کسی رسول پر فرق نہیں کرتے، مراتب کی بات الگ ہے، درجے تو اللہ پاک نے خود فرما دیا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن ایمان لانے میں کسی رسول میں فرق نہیں کرتے۔ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ، اے محبوب محمد رسول اللہ، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ ان پر سے ایک کتاب اتار دو، علیہم کتابا من السماء، آسمان سے، فقط سألوا موسیٰ، تو وہ تو موسیٰ سے بھی بڑھ کر سوال کر چکے ہیں، تم سے تو یہ سوال یہی کر رہے ہیں کہ آسمان سے ہم پر بھی ایک کتاب اتار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ وہم جہرۃ فاخذتہم الصاعقۃ بظلمہم۔ موسیٰ سے تو وہ سوال کر چکے ہیں، بولے کہ ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ، جب مانیں گے، جب اللہ کو اعلانیہ دکھاؤ تو انہیں کڑکنے آ لیا ان کے گناہوں پر۔ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، تو انہیں کڑکنے آ لیا، بچھڑا یعنی سمجھ لیے تو انہیں کیسی کڑکنے آ لیا کہ ان کے گناہوں پر پھر بچھڑا لے بیٹھے، بعد اس کے کہ پہلے انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو اعلانیہ دکھاؤ جی اللہ پاک سامنے سب کے، جب مانیں گے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر چلے گئے تو پیچھے بچھڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی، بعد اس کے کہ روشن آئے تو ان کے پاس آ چکی تھیں۔ ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک، تو ان کے پاس آ چکی تو ہم نے یہ معاف فرما دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا، پھر ہم نے ان پر طور کو پہاڑ کو اونچا کر دیا،
ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو، اور ان سے فرمایا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہفتے میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے گاڑا عہد لیا، میثاق لے لیا، عہد لے لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو ان کی کسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کر دی، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر تھے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے تھے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے سے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور حضرت مریم پر بڑا بہتان اٹھایا۔ کیا کیا باتیں حضرت مریم کے بارے میں جب عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت انہوں نے کہیں؟ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، تو ان کے پاس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کو شہید کر دیا۔ وَمَا قَتَلَهُ، اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا۔ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں سولی چڑھائی۔ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، بلکہ اللہ نے انہی میں سے ان کے شبیہ کا ایک بنا دیا، یعنی ان کی صورت کا عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ پاک نے بنا دیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور وہ جو اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو یہ اختلاف کر رہے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم نے سولی دے دی، ہم نے یوں کر دیا، یوں کر دیا، سارے غلط باتیں۔ اللہ پاک فرماتا نہ تو ان کا قتل کیا نہ انہیں سولی دی، بلکہ ہم نے انہی میں سے ان کے شبیہ کا، عیسیٰ علیہ السلام کے شبیہ کا بنا دیا۔ وہ جو اختلاف کر رہے ہیں ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، ان کا اپنا سوء ظن ہے، ایک برا خیال ہے۔ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، عزت والا ہے، غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، یعنی کوئی کتابی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی کو مان نہ لے ان کی موت سے پہلے۔ ابھی تو ہم نے انہیں اٹھا لیا، اللہ پاک فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ، قیامت وہ ان پر گواہ ہوگا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، تو یہودیوں کے بڑے ظلم سبب ہم نے وہ بعض ستری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھی ان پر حرام فرما دیں، یعنی ان یہودیوں کی زیادتی، ان کی نافرمانی، ان کے ظلم کی بنیاد سے جو چیزیں ان کے لیے حلال تھیں ان پر حرام کر دیں، اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور اس لیے کہ وہ سود لیتے، حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے، اور لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے تھے باطل طریقے سے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ان میں جو کافر ہوئے ہم ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو سن لیں کہ جو بھی کافر ہیں اور کفر میں مر گئے تو ان کے لیے اللہ پاک نے درد دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر کر دے، کفر سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ہاں جو ان میں علم میں پکے ہیں، جنہیں علم میں رسوخ حاصل ہو چکا ہے، جو علم میں پکے ہیں، ایمان میں پکے ہیں اور ایمان والے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں اس پر
جو ہے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور جو ایمان لاتے ہیں مین قبل کا جو تم سے پہلے اترا، والمقیمین الصلاۃ، اور ایمان لانے کی پہچان یہ کیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، والمؤتون الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور قیامت پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ایسوں کو ان قریب ہم بڑا ثواب دیں گے۔ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔